میں سمجھتا ہوں یہ کرکٹرز کی ڈومین ہے، اس لیے کہ آپ کو پھر آپ کسی کے شکنجے میں نہیں پھنستے. ہوتا کیا ہے اگر آپ نان کرکٹر ہیں تو آپ کو ایک گروپ آف کرکٹرز ہی بنانا پڑتا ہے. آپ پھر ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. ہتھے سے مراد یہ کہ آپ کا اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ افیکٹ ہوتا ہے ان کی رائے مشورے سے، کیونکہ آپ کی گراسپ نہیں ہے، آپ کھیلے نہیں ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کرکٹر کو ایک ہیڈ سٹارٹ ملتا ہے اور اس کے جو پرائرٹیز ہیں وہ بالکل ویل ڈیفائنڈ ہوتی ہیں. کیونکہ میں تو آپ کو اپنی بات بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس یہ کوئی آپشن نہیں ہے ٹو بی دا پرماننٹ چیئرمین آف دا کرکٹ بورڈ، کیونکہ اور آپشن بھی ہیں. مگر یہ اس لیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو کرکٹ کی سمجھ ہوتی ہے اور آپ پھر کرکٹ کے اوپر اسٹرانگ ڈیسیژنز لے سکتے ہیں. لیکن رمیز بھائی اس کا کاؤنٹر وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریشن کی جاب ہے اور کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے لازمی نہیں ہے جیسے یہ میڈیا کی فیلڈ ہے تو میڈیا کا بندہ ہی اس کو رن کرے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں میرے 3 پرنسپلس تھے جس کے اوپر چیئرمین شپ میں نے کی ہوئی تھی. ایک تھا آپ کی کمرشل ایکسلنس، ایک کرکٹ کی ایکسلنس اور ایک ایڈمنسٹریشن کی ایکسلنس. یہ 3 پلرز ہوں گے تو آپ کی کرکٹ اوپر چلی جائے گی. سو کرکٹ کی ایکسلنس ہم نے کچھ حد تک اچیو کی کیونکہ ہم ورلڈ کپ کا فائنل کھیلے، ہم ایشیا کپ کا فائنل کھیلے. ہاں ہمیں ٹیسٹ کرکٹ میں مار پڑی مگر آپ دیکھیں انگلینڈ نے دنیا کو ہلا دیا ہے اپنی بیس بال سے. تو ہم اس میں ایک دم سے ٹھٹر سے گئے، ڈر سے گئے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، اور پھر پچز بھی ٹھیک نہیں تھیں. دوسرا جو ایڈمنسٹریشن کی جو ایکسلنس ہے نا وہ اس پہ ٹائم لگتا ہے. آپ کہتے ہیں نا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ٹائم لگتا ہے. کرسیاں لگانی تھی، آرڈر پلیس کر دیا، مگر اس کے بعد جو اکنامک ٹربولنس آئی آپ کے فورن ریزروز بند ہو گئے، آپ باہر جا نہیں سکتے تھے. آپ کو 3 سال دینے ہیں نا، مجھے ملا 1 سال اور 2 مہینے، تو اس کے اوپر جتنا زور لگ سکتا تھا اتنا لگتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن کی آپ بتا رہے ہیں نا بات، یہ ثانوی ہے، یہ آپ کی پرائرٹی لسٹ میں پیچھے ہے. کیونکہ اگر کرکٹ ٹھیک رہے گی نا تو یہ ہم شو کر سکتے ہیں. اگر ٹیم جیتے گی تو یہ شو ہوگا، ٹیم ہارے گی یہ شو نہیں ہوگا. آپ دیکھیں ہماری باقی سپورٹس کا کیا حال ہوا ہے. تو آپ جتنے مرضی ایڈمنسٹریٹو ایکسلنس اچیو کر لیں، جب آپ کا ریزلٹ فیلڈ میں نہیں ہے تو آپ کی فین فالوئنگ. ایک لاسٹ میں چیز پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی پولیٹیکل جیسے سیٹھی صاحب کا ٹینیور آیا وہ بھی 5-6 منتھ ہارڈلی رہا. عبد القادر اشرف صاحب ہے، ابھی تو لیٹسٹ یہ بھی اپڈیٹ آ رہی ہے کہ شاید ان کا بھی ٹینیور نہ رہے. تو یہ جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے، انفارچونیٹ سینیریو ہے، اس کو بھی کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کو الگ کرنا ہے بالکل، اس لیے کہ یہ آپ کے ٹرم پوری ڈیفائن ہونے چاہیے اور اس کو باہر نکالنا ہے پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے. کیونکہ پھر آپ دیکھیں نا مزہ چلا جاتا ہے اس نوکری کا، پھر آپ ڈیسیژنز نہیں لے سکتے، اسپانسرشپ آپ کی ختم ہو جاتی ہے. جب ان کو پتہ ہے کہ ٹربولنس ہے پی سی بی میں، کوئی بڑا اسپانسر نہیں آئے گا الائن کرے گا اپنے ساتھ. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ اس کا ایک ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے کیا، کیونکہ ہم نے ہر گورنمنٹ میں دیکھا ہے کہ جیسے ابھی عرفان بھی بات کریں کہ گورنمنٹ انفلوئنس بہت زیادہ رہا ہے کرکٹ میں اور چیئرمین پی سی بی پہ بھی خاص طور پر. اس کو پھر ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہم کہہ تو دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ختم ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے کیا کوئی رولز بننے چاہیے؟ گورنمنٹ کو کیا خود سے کچھ ایسا بنانا چاہیے؟ بالکل الگ ہونا چاہیے. یہ اس کو گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ کے الگ سا بورڈ بننا چاہیے جو کہ کوالٹی بورڈ ہو، جو آپ کو ووٹس کے تھرو، پرفارمنس کے تھرو پک کریں. اور آئی سی سی کی تو خیر کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ کوئی گورنمنٹ انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی ہے، نہیں تو وہ آپ کو بین کر دیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سر. آپ ہمارے شو پہ موجود ہیں، لیجنڈ رمیز راجہ پاس ہیں. پوچھئے کیا جاننا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں سنو ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کرکٹ اور رمیز بھائی کا جادو دونوں اکٹھے کر دیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. میرا سوال رمیز بھائی سے ہے اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک ٹائم تھا جب ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش اور افغانستان کو زیادہ تجربہ کار ٹیمیں نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے بڑی منجھی ہوئی ٹیموں کو بڑا ٹف ٹائم دیا اور بڑے اپسیٹ کیے. تو کیا کوئی ایسا ہی اپسیٹ ہم نیپال کی جو ٹیم ہے اس سے بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں بہت شکریہ. ایکسپیکٹ تو 50 اوورز میں کم ہی کر سکتے ہیں. 2020 میں کیونکہ آپ کی جو ایک فلیشز آف بریلینس ہیں ایک اس طرح کی ٹیم کی طرف سے، وہ زیادہ آپ کو تنگ کر سکتی ہیں کیونکہ 20 اوور تک آپ ایک سٹینڈرڈ مینٹین کر سکتے ہیں. 50 اوورز میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپیرینس بھی چاہیے. یہ جیسے میں پہلے کہا تھا، یہ جو او ڈی آئی جو کرکٹ ہے یہ آپ سمجھے وائٹ بال ٹیسٹ کرکٹ ہے. تو آپ کو کئی دفعہ ایبزارب کرنے پڑتے ہیں. 2-3 اوورز میڈن بھی کھیل جائے کوئی بات نہیں ہے. تو کیا ان کا ٹیمپرمنٹ ہے کہ یہ بریلینس کو، اپنی رینج کو 50 اوور یا 100 اوور تک بڑھا دیں؟ یہ مشکل ہے کہنا. بٹ صحیح پوائنٹ ہے آپ کا کہ اس وقت آپ نے دیکھ لیا تھا آسٹریلیا میں نیدرلینڈز نے ساؤتھ افریقہ کو ہرا کے پاکستان کی انٹری جو ہے وہ
बेहतर कर दी थी, तो कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए जो है ये खतरनाक टीम है। इस पे मैं एक क्रिकेट एक्सपर्ट का एनालिसिस भी सुन रही थी, उन्होंने अफगानिस्तान का इन्होंने नाम लिया, तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की टीम को अभी मुंह को खून नहीं लगा, जिस दिन उनको कामयाबी का मजा आ गया उसके बाद उनको बीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो सही पॉइंट है आपका, क्योंकि एक जीतने की आदत जब पड़ जाती है ना तो फिर आप मुश्किल मराइल से गुजर जाते हैं। जब आपको आदत ना हो तो फिर आप पैनिक कर जाते हैं। तो अभी अफगानिस्तान जो है ना वही है, लास्ट बॉल हार जाते हैं, लास्ट ओवर में हार जाते हैं, क्योंकि अभी जीतना उतना आया नहीं उन्हें। और भाई हम भी तो अनप्रेडिक्टेबल है ना, वेस्ट इंडीज की तरह, और पास में हम 2 दफा पहले भी हम देख चुके हैं कि हम वर्ल्ड कप में हार चुके हैं। तो महिला की तरफ ही बढ़ते हैं, आपके पास क्या स्टैट्स है जी? पाकिस्तान नेपाल के साथ अभी तो पहली दफा हम खेल रहे हैं, वो तो हम सब जानते हैं। एशिया कप के ओवरऑल टाइटल बताइए, कौन सी टीम कितनी दफा जीती? और मुल्तान में सोन हलवा कौन सी बेस्ट क्वालिटी का? ऑफिस का सोन हलवा। इनको मेरा ख्याल है कल लेके आना पड़ेगा। नहीं, कल आप लेके आएंगे। कल नहीं तो हम खिला देंगे सेट पे ही। जी बिल्कुल। ओवरऑल जो अब तक है वो 15 ओडीआई खेले जा चुके हैं एशिया कप के। जो टाइटल जो है वो इंडिया ने अपने नाम 7 किए हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो श्रीलंका ने 6 टाइटल्स अपने नाम किए हैं, और 2 जो हैं वो पाकिस्तान ने। खुशी की बात है कि पाकिस्तान जीतने वालों में शामिल है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।